اور جو کھڑے ہیں وہ جو لوگ چل رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے لوگوں پر سلام کریں, اور جو کھڑے ہیں وہ بیٹھے لوگوں سے سلام کریں. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. یعنی چھوٹا بڑے کو سلام کرے, سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے, پیدل چلنے والا آدمی جو لوگ رکے ہوئے ہیں کھڑے ہیں ان کو سلام کرے, اور جو لوگ رکے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے سلام کرے. یہ سلام کا ادب ہے, اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. امام بخاری رحم اللہ اپنی کتاب کے اندر صحیح بخاری کے اندر متعدد باب بیان فرمایا کہ ہاں باب اس بیان میں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے, باب اس بیان میں کہ کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں, باب اس بیان میں کہ سوار آدمی بیٹھے ہوئے کو یا پیدل چلنے والوں کو سلام کرے. یہ بھی ایک سلام کا ادب ہے. یہ نہیں کہ ہم اگر سواری پر ہیں, خاص طور پر جو لوگ مثال کے طور پر پیدل جاتے رہیں اور ایک آدمی کسی اچھی گاڑی کے اوپر سوار ہے تو اپنی توہین سمجھے کہ ہم اسے سلام کریں, ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, اس کا حق بنتا ہے, اور شرعی طور پر اگر وہ مومن ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر یسلم الصغیر علی الکبیر والراکب علی الماشی والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر, کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے, سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے, ہے کہ نہیں ہے, اور کھڑے ہوئے لوگ بیٹھے کو سلام کریں, اور تھوڑے لوگ جو ہے وہ زیادہ کو سلام کریں. چھٹا ادب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان مجلس کے اندر آئے سلام کرے, ویسے ہی جب رخصت ہونے لگے تو سلام کرے. بہت سے لوگ داخل ہوئے سلام کر لے, لیکن واپس جانے لگے تو سلام, خاص طور مسجد وغیرہ میں اس چیز کا لوگ لحاظ نہیں کرتے. عام مجلس کے اندر اس کا لحاظ لوگ نہیں کرتے. نہیں, مجلس میں داخل ہوئے تو آپ سلام کیے, مجلس میں نکلنے لگے تو آپ سلام کریں. جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں اور امام بخاری نے اس کی اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجلس میں آؤ تو سلام کرو, اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھو, اور اگر نہیں بیٹھنا ہے جانا ہے تو سلام کر کے رخصت ہو, سلام کر کے رخصت ہونا چاہیے. اور ساتواں ادب یہ ہے کہ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے جا رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ بچے چھوٹے ہیں لہذا اب آپ کہا کہ چونکہ آپ چل رہے ہیں, کیا کہ آپ چل رہے ہیں, آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بچوں سے سلام کریں. یہ نہیں کرے تو یہ بچے ہیں, ان کا کیا معاملہ ہے, اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. بخاری شریف کے اندر انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے, انہوں نے سلام کیا اور کیا بیان کیا کہ ہم لوگ کھیلتے رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر ہمارے پاس سے ہوتا تھا تو آپ ہمیں سلام کرتے تھے. اسی طریقے سے سلام کا ادب یہ ہے کہ عورت مرد کو بھی سلام کر سکتی ہے, مرد عورت کو بھی سلام کر سکتا ہے. اگر اپنے محارم میں ہیں, اپنے محارم میں ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی وہ عورتیں جو جن کے ساتھ نکاح حرام ہے اگر وہ ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. ہر عورت مرد سے کو سلام کر سکتی ہے اور ہر مرد عورت کو سلام کر سکتا ہے. البتہ علماء نے غیر محرم عورتوں کے بارے میں کچھ پابندی لگائی ہے, جہاں لیکن جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں پر فتنے کا خوف نہیں ہے, فتنے کا خوف نہیں ہے, مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے 80-85 سال کا اور خاندان کا ہے تو اگرچہ محرم نہیں ہے عورت اسے سلام کر سکتی ہے. جیسا کہ حضرت ام ہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ بہن تھی, فتح مکہ کے موقع پر آپ کے پاس آئی تو انہوں نے سلام کیا, اللہ کے سلام کا جواب دیا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پر فتنے کا خوف نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کی غسل اگر جماعت ہے, یہ نہیں کہ کوئی الگ عورت جا رہی تھا اسے کہے السلام علیکم, الا یہ کہ محرم ہو یا فتنے کا خوف نہ ہو. لیکن عام طور پر اگر وہاں پر اجنبیت ہے تو اس عورت کو سلام نہیں کرنا چاہیے, الا کہ عام مجمع ہو عورتوں کا جہاں پر اس بات کا خطرہ نہیں رہتا ہے کہ کسی قسم کا فتنہ پیدا ہوگا, تو ایسی صورت میں عورتوں کو سلام کرنا چاہیے. اچھا, نوواں فائدہ ہے جو عمومی طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہر ملاقات پر سلام کرنا چاہیے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے جدائی ہوئی ہے, زیادہ دیر کے لیے جدائی ہوئی ہے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے جدائی ہے یا زیادہ. مثال کے طور پر ایک صاحب یہاں داخل سے سلام کر کے نکل گئے, پھر دوبارہ آئے تو یہ سنت پر کیسے عمل لوگوں نے چھوڑ دیا. مثال طور پر کسی ایک روم کے 4-5 آدمی رہتے ہیں, روم سے انسان نکلا, مثال طور پر حمام کے لیے نکلا, واپس آتا سلام نہیں کرتا. مطبخ میں گیا کوئی چیز لانے کے لیے, واپس آتا سلام نہیں کرتا. کسی نے بلا لیا ذرا ایک بات میری سن لیں, دوبارہ واپس آتا سلام نہیں کرتا, حالانکہ سنت کے خلاف ہے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر جاتے رہتے تھے راستے میں
دو چار تھے، دو ادھر ہو گئے، دو ادھر ہو گئے، بیچ میں ایک درخت آ گیا، ایک دیوار آ گئی، پھر دوبارہ ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. تو یہ سنت ہے، عمومی طور پر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے، عمومی طور پر لوگوں نے اسے بھلا دیا ہے. اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا لقي احدكم اخاه فليسلم عليه، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو سلام کرے. پھر اگر جا رہا ہے دونوں کے بیچ میں کوئی درخت حائل ہو گیا، دیوار حائل ہو گئی یا پتھر حائل ہو گیا، تو پھر دوبارہ ملاقات ہو تو پھر بھی کیا کہے؟ السلام علیکم. اور ظاہر بات، روم سے جانا، مطبخ میں جانا، چائے بنانا اور پھر لے کر کے آنا، تو یہ تو معاملہ اور دور کا ہو گیا. تب تو زیادہ حق بنتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں. اور 10واں فائدہ یہ ہے، 10واں ادب یہ ہے سلام کا کہ انسان گھر میں اپنے داخل ہو تو سلام کرے، اگرچہ وہ گھر ایسا ہے کوئی اس میں نہیں رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ گئے اور ورکشاپ کھولا، آپ گئے اور اپنا آفس کھولا، اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن داخل ہوئیے تو کیا کہیے آپ؟ السلام علیکم. اگر کوئی ہے تب تو سلام کرنا ہی کرنا ہر حالت میں. بہت سے لوگ شرم کرتے ہیں اپنے گھر والوں پہ سلام کرتے ہوئے، اپنی بیوی بچوں سے سلام کرتے، حالانکہ سلامتی بھیجنا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ سلامتی بھیجیے. وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اگر کسی ایسے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے برکت اور پاکی کا یہ سبب بن جائے گا. تو اگر انسان گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہا، حکم دیا کہ یا بنی، اے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم علیہم، اے بیٹے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے اہل و عیال پر برکت کا سبب بن جائے گا. اور اگر جیسا کہ ہم نے کہا اگر کوئی ایسا گھر ہے کہ اس میں کوئی نہیں رہتا ہے تو اس میں بھی سلام کہنا چاہیے. گھر کے اندر داخلے سے سلام کے اندر بڑی کوتاہی لوگ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی بڑی فضیلت ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک حدیث میں آیا کہ 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہیں. ذرا دیکھیں 3 قسم کے لوگ. ایک آدمی وہ جو مسجد کے لیے نکلا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے. دوسرا آدمی وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے. اور تیسرا آدمی وہ آدمی جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے. جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے معمولی سی چیز ہے لیکن لوگوں نے کیسے اس کو چھوڑ دیا ہے. عمومی طور پر لوگ دیکھیں گے اپنے گھر میں داخل ہوتے تو انہیں شرم آئے گی سلام کریں، ہے نا. اور اگر کوئی نہیں ہے تو سلام کرتے ہی نہیں گھر میں داخلے کے وقت پر. نہیں، سلام کر لینا چاہیے. ہوتا ہے اللہ کے کوئی اور بندے وہاں پر ہوں، اللہ کے فرشتے وہاں پر موجود ہوں، ہے نا، اللہ کے بندے جن وہاں پر موجود ہوں، ہے کہ نہیں ہے، تو ان سے سلام کیے. شیطان ہے تو اللہ کا نام سن کر ہوتا بھاگ کھڑا ہو وہاں سے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اگر تم غیر مسکون یعنی ایسے گھر میں داخل ہو کہ اس میں کوئی نہیں ہے تو اللہ کے نیک اور بندو سلام کرو. دیکھیے سلام کا ایک ادب یہ ہے کہ سلام کرے تو مصافحہ بھی کرے. سلام کا ادب کیا ہے؟ یہ کرے تو مصافحہ بھی کرے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ تمام التحیت الاخذ بالید یا التصافح بالید. سلام کا پورا ہونا کیسے ہوتا ہے؟ بہت لوگ ہیں کچھ ناراضگی رہا کرتی ہے تو سلام تو کر لیں گے لیکن مصافحہ نہیں کریں گے. سلام تو کر لیں گے لیکن مصافحہ نہیں کریں گے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو ملانا چاہو، ارے بھائی سلام تو کر لیا ہے نا، ہمیں ان سے کوئی ناراض، لیکن مصافحہ نہیں کریں. کہیں کہ ہمیں ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، چلے بھائی جو بات آئی رہی ہو گئی، لیکن سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جو سلام نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ مکمل طور پر اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا. تو سلام کا ایک ادب یہ ہے کہ انسان مصافحہ بھی کرے، اور اس مصافحہ کی بڑی برکت ہے. مصافحہ کی بڑی برکت ہے. سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو